ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا انتقال ہوا، ہم قبرستان گئے اس کی تدفین کے لیے، ابھی قبر میں میت کو اتارا نہیں تھا، ایک صاحب میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب اس بندے نے مجھ سے 10 لاکھ روپے قرض لیے ہیں اور میرے پاس کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ ابھی قبر میں نہیں اتارا اس کو، قبرستان میں موجود ہے، وہ قبرستان میں میرے پاس آ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب کیا ہو سکتا؟ یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، یا تو آپ اتنے عقل مند ہوتے کہ قرض دیتے وقت گواہ بناتے لکھواتے، یا وہ اتنا عقل مند ہوتا کہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جاتا۔ نہ آپ نے گواہ بنائے نہ اس نے وصیت کی، کیسے وصول کریں گے اپنا؟ یہ وصیت کرنا واجب ہے، کسی پر حج فرض ہے اور اس نے حج نہیں کیا، اس پہ فرض ہے، واجب ہے کہ وصیت کر کے جائے۔ اگر اتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہے جس سے حج ہو سکتا ہے، اس پہ واجب ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج ادا کر دینا۔ کسی پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دے سکا، اور اتنا مال اس کے پاس موجود ہے کہ اس کی وہ زکوٰۃ اس سے ادا ہو سکتی ہے، اس پہ یہ بات واجب ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ زکوٰۃ ادا کر دینا، یہ واجب ہے۔ ہم تو اپنے جتنے معاملات کرتے ہیں اس میں ہمارا موت کو تو ہم نے نکال ہی دیا ہے، 10 سال کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، 20 سال کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، کریں بالکل کریں، ساتھ موت کو بھی ذکر کریں کہ اگر میں 2 سال بعد مر گیا تو کیا ہو۔ 20 سال کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کر لیں، بیچ میں لکھ دیں اگر میں 6 مہینے بعد مر گیا تو کیا ہو۔ یہ ہمارے ایگریمنٹ کا حصہ ہوتا ہے؟ کہیں ہمارے ایگریمنٹ میں موت کا ذکر آتا ہے؟ یہ جو دین کا ایک عجیب و غریب تصور ہم نے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے، 8-10 چیزوں کو دین سمجھا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، ایسے آدمی کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں بھی سخت ترین عذاب کا شکار ہو۔ 2-3 لوگوں کو گواہ بنا کر اپنے معاملات بتا کے رکھنے چاہیے کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسہ ہے، یہ پیسہ میرے پاس کسی نے انویسٹ کیا ہوا ہے، یہ میرا ذاتی ہے، یہ میرے فلاں دوست کا ہے، فلاں آدمی سے میں نے اتنا قرض لیا ہوا ہے، اس سے میں نے اتنا مال اٹھایا ہوا ہے، اس کو میں نے فلاں دن پیمنٹ کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں لکھ کے رکھیں، 2-3 گواہ بنا کے رکھیں۔ کسی کے انتقال کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، اس کے مال سے کفن کا انتظام، دفن کا انتظام، وہ خرچہ اس کے مال سے لیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے سارے قرضے ادا کیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کی وصیت، جو جائز وصیت کر کے گیا ہے، 1/3 کے اندر وصیت کرنا جائز ہے، وارث کے لیے نہیں، غیر وارث کے لیے 1/3 میں 1/3۔ مثال کے طور پر کوئی 9 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے تو یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد 2 لاکھ روپے مدرسے میں دے دینا، 3 لاکھ روپے کسی یتیم کو دے دینا، 4 لاکھ کی وصیت نہیں کر سکتا، 3.5 لاکھ کی وصیت نہیں کر سکتا، 3.25 لاکھ کی وصیت اگر کرے گا نافذ نہیں ہوگی۔ 1/3 وصیت کر کے اگر کوئی جاتا ہے تو وارثوں پر لازم ہے، واجب ہے کہ اس وصیت کو پورا کریں۔ اگر اس سے زیادہ کی وصیت کر کے جاتا ہے، وارثوں پہ لازم نہیں ہے کہ اس کو پورا کریں۔